السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹار نالج سینٹر۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے پتنگ بازی۔ ارباز کی عمر 15 سال تھی اور وہ 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ بسنت کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر روز فضا میں رنگ برنگی پتنگیں اڑتی دیکھ کر اس کا دل بھی پتنگ اڑانے کو چاہتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں پتنگ بازی کے نقصانات بتا کر اسٹوڈنٹس کو پتنگ بازی سے دور رکھنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ اس روز ارباز اسکول سے گھر آیا تو ٹیلی ویژن پر خبروں میں پتنگ بازی کے باعث ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ کوئی پتنگ کے چکر میں چھت سے گر پڑا اور اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھا تھا، تو کہیں پتنگ کی ڈور بجلی کی تاروں میں الجھ کر تاروں کو آپس میں ملنے کی وجہ سے حادثے کا رونما ہوا۔ ارباز ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا خبریں سن رہا تھا۔ اسی دوران گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ باہر ارباز کا دوست رحیم کھڑا تھا۔ رحیم ارباز کے محلے میں ہی رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت کھیلنے کودنے میں صرف کرتا۔ رحیم بسنت کے مہینے میں بڑے جوش و خروش سے پتنگیں بھی اڑاتا اور محلے کے دوسرے لڑکوں کو بھی اس خطرناک کھیل میں کسی نہ کسی طرح شامل کر لیتا۔ محلے کے تمام لڑکے بسنت کا اہتمام کرتے اور پتنگ بازی میں مقابلہ بھی کرتے، لیکن خوش قسمتی سے ان کے محلے میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تھا جس میں کسی کو کوئی نقصان ہوا ہو۔ تو یوں یہ لڑکے بے دھڑک پتنگ اڑاتے اور کسی کی بات پر کان نہ دھرتے تھے، یہاں تک کہ چند شریف اور سدھرے ہوئے لڑکے بھی پتنگ بازی کا حصہ بن چکے تھے۔ رحیم کو پتنگ بازی میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ارباز نے رحیم کو دیکھ کر سلام کیا۔ رحیم نے کہا، یار تم اب زیادہ تر گھر پہ ہی رہتے ہو، کیا ہو گیا؟ کبھی گھر سے باہر نکل لیا کرو۔ آج 4 دن بعد تمہاری صورت دیکھنا نصیب ہوئی ہے۔ بس یار آج کل پڑھائی میں مصروف رہتا ہوں، وقت ہی نہیں ملتا، ارباز نے جواب دیا۔ رحیم نے حیرانگی سے کہا، کیا تم اس بار پتنگ نہیں اڑاؤ گے؟ شاید نہیں، کیونکہ میرے ابو نے کہا ہے کہ اس بار اگر ماہانہ امتحان میں کم نمبر حاصل کیے تو بہت پٹائی کر۔ زیادہ تر گھر پہ ہی رہتے ہو، کیا ہو گیا؟ کبھی گھر سے باہر نکل لیا کرو۔ آج 4 دن بعد تمہاری صورت دیکھنا نصیب ہوئی ہے۔ بس یار آج کل پڑھائی میں مصروف رہتا ہوں، وقت ہی نہیں ملتا، ارباز نے جواب دیا۔ رحیم نے حیرانگی سے کہا، کیا تم اس بار پتنگ نہیں اڑاؤ گے؟ شاید نہیں، کیونکہ میرے ابو نے کہا ہے کہ اس بار اگر ماہانہ امتحان میں کم نمبر حاصل کیے تو بہت پٹائی کریں گے، اور دوسرا یہ کہ پتنگ اڑانا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، ارباز نے افسردہ لہجے میں کہا۔ رحیم دوبارہ گویا ہوا۔ تم خود ہی بتاؤ، پتنگ اڑانے میں زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگتا ہے؟ رہی بات کسی حادثے کی، تو آج تک ہمارے محلے میں ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہے، ارباز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ ویسے تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، مگر ارباز ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ رحیم نے بات کاٹی۔ ہم بچے تو نہیں ہیں جو چھت سے گر جائیں گے یا ڈور سے ہمارے ہاتھوں میں زخم آ جائیں گے۔ سال میں ایک ہی بار تو بسنت کا مہینہ آتا ہے، ہم اس کو یوں ہی ڈرے سہمے گزار دیں اور پتنگ بھی نہ اڑائیں؟ ارباز کوئی جواب نہ دے پایا۔ رحیم کی باتوں نے وہ تمام نصیحت آمیز باتیں بھلا دی تھیں۔ یوں وہ رحیم کی باتوں میں آ کر پتنگ اڑانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اب وہ دونوں محلے کے دیگر لڑکوں کے ہمراہ قریبی پارک میں پتنگ اڑانے کے لیے چلے گئے۔ وہ سب پتنگ اڑانے میں اس طرح مگن تھے کہ فضا میں اڑتی پتنگیں تھیں اور وہ تھے۔ اچانک ارباز کی پتنگ کی ڈور ٹوٹ گئی۔ ارد گرد کھڑے لڑکے پتنگ کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ ارباز بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر بھاگ پڑا۔ اس کی نظریں صرف پتنگ پر تھیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنی پتنگ واپس کر لے۔ ایسے میں وہ پارک کی حفاظتی گرل بھی پار کر گیا۔ پارک کے سامنے موجود سڑک پر آ نکلا۔ کار شدت سے ارباز کے ساتھ آ ٹکرائی اور ارباز کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کے علاوہ بھی اسے کئی چوٹیں آئیں۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ دوستوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ارباز کے والدین کو یہ خبر سن کر کتنی پریشانی ہوئی ہوگی۔ ہم سب کو بڑوں کی باتوں پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ ہر ایک کا حال ارباز جیسا ہو سکتا ہے۔ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی چینل۔ ملتے ہیں پھر ایک اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔